السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیسے، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ نورانی قاعدہ پلس مدنی قاعدہ میں خوش آمدید ہے۔ آپ نے نورانی قاعدے کی مدنی قاعدے کی پہلی تختی 4 حصوں کے اندر آپ نے مکمل امید ہے دیکھ لی ہوگی ویڈیو آپ نے، اور اس کو سیکھ بھی لیا ہوگا۔ آج یہ تختی نمبر 2 کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ تختی نمبر 1 کے حوالے سے آپ کو سب کچھ بتا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے پڑھنی ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کی کیا کیا شرائطیں ہیں، سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کوشش کر حروف مستعاریہ جو ہیں خ، صاد، ضاد، طا، غا، غین، قاف، ان پہ ہونٹوں کو گول نہ ہونے دیں۔ بچوں کو سمجھا دیں کہ ان حروف پہ ہونٹوں کو گول نہیں کرنا۔ بعض قوف، صاد، خ اس طرح ہونٹ گول کرتے ہیں، تو ہونٹوں کو نہ گول کرنے دیں۔ اچھا، اگلی تختی جو ہے تختی نمبر 2، وہ ہے جی مرکبات کے بارے میں۔ 2 یا اس سے زیادہ حروف مل جائیں تو مرکب بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی عربی لہجے میں پڑھنا ہے، اس کو بھی بیتے سے نہیں کرنا بلکہ باتوں سے پڑھنا ہے، اور یہ اکٹھے لکھے ہیں لیکن پڑھنے ان کو علیحدہ علیحدہ ہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ ہے قاف قاف، تو اس کو قق یا کک اس طرح نہیں پڑھنا۔ فا صاد کو فا سے نہیں پڑھنا بلکہ فا اور صاد ہی۔ اسی طرح با میم کو بم نہیں، جیم دال کو جد نہیں پڑھنا بلکہ جیم دال، علیحدہ علیحدہ لفظ نہیں پڑھنا ہے، لکھے اکٹھے ہیں لیکن اس کو آپ نے پڑھنا علیحدہ علیحدہ ہے۔ پوری تختی یہاں با سین میم تک ہے مدنی قاعدے کے اندر، اور یہ دوسرے نورانی قاعدے کے اندر یہ تختی ہے جی تا میم تا تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ مدنی قاعدے سے ہم دیکھ لیتے ہیں اس تختی کو کیسے پڑھنا ہے شروع سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام الف لام الف، یہ دیکھیں لام الف لام الف 2 شکلیں انہوں نے یہاں پر بنائی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بھی لام الف ہے اور یہ بھی لام الف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو علیحدہ علیحدہ ہی پڑھنا ہے۔ لام الف لا نہ کریں، لا نہ کریں، لام علیحدہ اور الف علیحدہ، اس طرح پڑھنا ہے۔ آگے با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف ثا الف۔ ہاں، یہ پیچھے ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ بعض الفاظ ایسے ہیں جو نقطوں کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور بعض ایسے ہیں جو شکلوں کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے۔ تو اس تختی کو پڑھانے کے بعد پڑھاتے ہوئے بھی آپ نے بتانا ہے بچوں کو کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ لفظ ہے جی، یہ یا پھر یہ لگا لیں لفظ یہ۔ اب ان لفظوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ہی جیسے ہیں۔ کوئی پتہ ہے آپ کو کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کچھ نہیں پتہ۔ تو ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ نقطوں کے ذریعے سے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں پر اگر ہم اس کے نیچے نقطہ لگا دیں گے تو یہ با الف بن جائے گا، اوپر نیچے 2 لگا دیں گے تو یا الف بن جائے گا، اوپر 1 لگا دیں گے تو نون الف بن جائے گا، 2 لگا دیں گے تو یہ تا الف بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے 3 لگا دیں گے تو یہ سا الف بن جائے گا، اس طرح سے۔ اسی طرح سے یہ ہے، اس کا پتہ نہیں کیا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کے نقطہ یہاں لگائیں گے تو جیم الف بن جائے گا، ٹھیک ہے، اوپر لگائیں گے تو خا الف بن جائے گا، نہ لگائیں گے تو ہا الف بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے بعض کی نقطوں کے ذریعے سے پہچان اور بعض کی شکلوں کے ذریعے سے پہچان ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ ہے صاد، ٹھیک ہے، تو اس کو جب صاد کے ساتھ الف ملائیں گے تو یہ الف اس کے ساتھ مل گیا، اس کے یہ چیز ختم ہو گئی اس کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح صاد اور یہ آگے الف آ گیا، صاد الف۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اس شکل کا اور کوئی لفظ نہیں ہے سوائے دعاد کے، ٹھیک ہے، سوائے دعاد کی۔ تو یہ سواد دعاد کے ساتھ اور کوئی بھی اس شکل کا لفظ نہیں ہے۔ بس اس میں یہ ہے کہ نقطہ ہوگا تو دعاد ہے، نقطہ نہیں ہوگا تو سواد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی پہچان ان کی شکلوں کے ذریعے سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے سین، اس کی بھی شکل ہے شین، یہ 3 اس پہ نقطے ہوں گے 3 تو یہ شین ہے ورنہ سین ہے۔ ان جیسا اور کوئی لفظ نہیں ہے۔ جو سا ہے نا اس کا 1 ڈنڈا ہوتا ہے، شین کے 3 ہوتے ہیں۔ یہ اپنے بچوں کو سکھا دینا ہے، پڑھا دینا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اور یہ پوری تختی اسی طرح سے ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ لائن لگا لیں تو عین لام غین لام کاف لام کاف نون طا نون۔ اسی طرح سے یہ پورا قاعدہ آپ نے آخر تک دیکھیں۔ پہلے انہوں نے ایک لفظ دیا، پھر 2 لفظوں کو ملایا، پھر یہاں پہ آ کے 3 لفظوں کو ملا دیا، جیسے با عین دال، اور پھر یہاں آ کر یہ تختی ختم ہوگی با سین میم پہ، ٹھیک ہے۔ اور نورانی قاعدے کی جو تختی ہے
وہ شروع ہوتی ہے جی الف لام الف با الف لام انہوں نے یہاں پر یہ ایک لام الف اس طرح کا بھی دیا، اس کو بعض بچے ہا پڑھتے ہیں، یہ ہا نہیں پڑھنا بلکہ لام الف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اس کو بعض بچے لام با پڑھتے ہیں، تو یہ شکل انہوں نے بتا دی، یہ ایک شکل کاف کی شکل ہے، یہاں پر اس کو کاف پڑھنا ہے، اس کو یا الف نہیں پڑھنا بلکہ اس کو کاف الف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تختی ختم ہوتی ہے یہاں پر لام میم تا یہاں تک، تو یہ تختی یہاں پر نورانی قاعدے کی ختم ہوتی ہے۔ اور اس کو جو ہے یہ الف واو اور یا حمزہ جو ہے یہ واو کی شکل میں ہے، حمزہ یہاں پر یا کی شکل میں ہے، اور یہاں پر حمزہ الف کی شکل میں ہے، تو اس کو الف حمزہ واو حمزہ یا حمزہ اس طرح سے آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے۔ اور یہ تختی بالکل اتنی مشکل نہیں ہے، آسان ہی ہے لفظوں کی، اگر الف با تا والی تختی کی پہچان ہوگی بچوں کو تو پھر یہ بھی بالکل آسان ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اپنے بچوں کو کس طرح سے پڑھانا ہے پہلی 2 لائنیں میں پڑھا دیتا ہوں، اگر بچے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں کہلوانے لگا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام الف لام الف، اونچی آواز سے بھائی، لام الف با الف لام الف لام لام الف لام حا لام الف با لام با کاف کاف، یہ سبق ہے آپ کا، آپ نے اس سبق کو یاد کرنا ہے۔ تو یہ تختی بالکل آسان ہے، اسی طرح سے پوری تختی آپ بچوں کو کہلوا کے یاد کروا سکتے ہیں۔ یہ لائنیں تھوڑی سی مشکل لگتی ہیں، ہا تا خوابا جیم تا ہا تا یا جیم با خا تا، اسی طرح یہ تا ہے، یہ ہا ہے، با تا یا ہا، اس کو تا ہا نہیں کرنا بلکہ صرف تا کرنا ہے، اس کو نون ہا نہیں بلکہ نون تا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ تختی بالکل آسان ہے، دوسری تختی اگر آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچوں کو یاد کروانا چاہتے ہیں تو بالکل آسان ایزیلی، اور کوشش کریں کہ یہاں پر جو ایک لفظ جو مین چیز میں نے آپ کو بتانی تھی وہ میں بھول گیا ہوں، یہ کہاں گیا، یہاں پر ہے یا یہاں پر ہے، یہاں پر اس تختی کے اندر یہ مدنی قاعدے کے اوپر ہوگا، یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ لفظ کہاں ہے جس کے بارے میں آپ کو میں بتانا چاہتا تھا۔ یہاں پر صاد لام ایک ہوگا، یہ دیکھ لیں یہاں پر صاد لام، ٹھیک ہے۔ تو یہ صاد لام جو ہے نا، یہ ایسے الفاظ صاد لام داد لام، یہ اس طرح کے آپ الفاظ دیکھیں گے کہ یہ بعض بچے صالام کرتے ہیں، صاد لام کو صالام ایسے نہیں ہے بلکہ صاد لام اس طرح سے، یہ علیحدہ اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے، صاد لام اس طرح سے، صالام اس کو نہیں کرنے دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس تھوڑا سا اپنے خیال رکھنا ہے۔ اللہ کریم جتنے بچے پڑھتے ہیں سب کو کامیابی دے۔ اس ویڈیو کو آپ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بار بار ہماری ملاقات ہوتی رہے، اور آپ کی تھوڑی سی سپورٹ ہمارے لیے بہت زیادہ حوصلے کا باعث ہوتی ہے، اور انشاءاللہ یہ پھر کام اچھا ہے، جاری و ساری رہے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔